تو ناظرین یہ بالکل جھوٹ اور بکواس تھا، حافظ سعد رضوی صاحب کو وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ جواب تو تھا حافظ سعد رضوی صاحب کا، لیکن یہ جواب حافظ سعد رضوی صاحب نے اپنے قد کے حساب سے دیا ہے۔ جو ہمارے کارکنوں کے حساب سے جواب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے در پہ جو بھی بھکاری آتا ہے، جو بھی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے حسب توفیق ہم اس کو دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کے لیے سب سے بڑی جو پریشانی بنی ہوئی تھی، بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی اور ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب بھی نہیں تھا کہ سوشل میڈیا میں جاؤ یا واٹس ایپ میں جاؤ یا ٹویٹر میں جاؤ تو جتنے بھی عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ تنقید کر رہے تھے تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر کہ آپ ہمیں کیا کہتے ہو، آپ عمران خان کو کیا کہتے ہو۔ آپ کے لیڈر سعد رضوی نے تو اتحاد کر لیا عمران خان کے ساتھ، صرف سعد رضوی نے نہیں کیا، جماعت اسلامی نے بھی اتحاد کر لیا، وحدت المسلمین والوں نے بھی کر لیا، جتنے علماء کرام ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ عمران خان کو برا بھلا کہتے ہو۔ اتنا جھوٹ پھیلایا، اتنا بڑا چڑھا کے بیان کیا یوتھیوں نے کہ بالآخر حافظ سعد رضوی صاحب کی وضاحت آ گئی۔ اچھا، حافظ سعد رضوی صاحب نے جو وضاحت دی ہے اس نے تو اپنے قد کے حساب سے دی ہے کہ کیونکہ وہ ایک لیڈر ہے، حافظ قرآن ہے، ایک بڑا عالم دین ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور یقیناً جو لیڈر ہوتے ہیں تو وہ بڑے طریقے سے جواب دیتے ہیں، تو اس نے تو بڑے طریقے سے جواب دیا حافظ سعد رضوی صاحب نے۔ لیکن ایز اے کارکن، عام آدمی یعنی کہ جو پیر لبیک کا ہے، اور میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ کیسا ہے نا، جیسا منہ ویسی تپیڑ، تو جس طرح سے یوتھی اعتراض کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ تنقید کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ اس کو لبیک کے کارکنوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسی حساب سے بھی جواب دینا ضروری ہے۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب نے کیا جواب دیا، پھر اس کے بعد میں اپنے طریقے سے جواب دوں گا۔ یہ سنو سعد رضوی صاحب نے کیا کہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی ان کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے، کیا صداقت ہے اس بات میں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے دروازے پر کوئی آئے گا نا، ہم سے کچھ بھی، آپ آئے ہیں میرے دروازے پر تو آپ انٹرویو کرنے آئے ہیں، تو میں اپنی بے شک جتنی مصروفیات ہیں میں آپ سے مل بھی رہا ہوں اور آپ کی بات بھی سن رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس طرح ہمارے دروازے پر آئے کچھ لوگ اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فارم 45 چاہیے اور یہ چاہیے۔ ہم نے کہا جو ہمارے پاس ہیں آپ کاپیز کروا کے لے جائیں، ان کو ضرورت تھی تو ہم نے دے دیا۔ ہمارے دروازے پر کوئی بھی آئے گا، ٹھیک ہے جی، اور پھر انہوں نے کہا جی ہم مظلوم ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، آپ مظلوموں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ دنیا میں کوئی مظلوم ہو، وہ فلسطین میں ہو، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ جناب اویور کے مسلمان ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم مظلوم کے ساتھ۔ دنیا میں جتنی ڈیٹ، جتنی بے شرم، جتنی جہل سپورٹر عمران خان کے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ حافظ سعد رضوی صاحب کیا کہتا ہے کہ اتحاد والی بات نہیں ہے، وہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے مانگا ہے کہ ہم کو 45 فارم چاہیے، کوئی بھی میرے دروازے، یعنی کہ جیسے سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کوئی بھی۔ اچھا، میں اپنے طریقے سے جواب آگے دوں گا، ابھی یہ جو بتا رہا ہوں یہ سعد رضوی صاحب کا جواب بتا رہا ہوں۔ تو سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ ہمارے دروازے پہ کوئی بھی آئے گا، یعنی کہ مائنس کر دیا عمران خان کو، بھئی وہ ان کو ہم سپیشل ان کو نہیں دیا، کوئی بھی آتا ہم اس کو دیتے، جو ہمارے پاس جو چیز ہے، جو ان کے کام کیا ہم اس کو دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب ہمارے لیے دعا بھی کرو، کیونکہ آپ مظلوموں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ مظلوم ہیں میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ادھر بھی سعد رضوی صاحب نے وضاحت کر دی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم ہر مظلوم کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے فلسطین ہے، چاہے کشمیر ہے، کوئی بھی ہے۔ جب ہم آواز اٹھائیں گے کہ یا اللہ جو مظلوم ہیں، تو یقیناً جو مظلوم ہوں گے ان کے لیے دعا ہوگی، اور جو ظالم ہوں گے ان کے لیے نہیں ہوگی، یا جو سزا بھگت رہے ہوں گے ان کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ جواب تو تھا حافظ سعد رضوی صاحب کا، لیکن یہ جواب حافظ سعد رضوی صاحب نے اپنے قد کے حساب سے دیا ہے۔ جو ہمارے کارکنوں کے حساب سے جواب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے در پہ جو بھی بھکاری آتا ہے، جو بھی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے حسب توفیق ہم اس کو دیتے ہیں، بھکاریوں کو ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ ایک تو یہ جواب تھا ساتھ۔ دوسرا، ان لوگوں کی بے شرمی اور ڈٹھائی دیکھو کہ پی ٹی آئی کے کارکن یوتھیے کس طرح بکواس کرتے ہیں حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر، تحریک لبیک کے اوپر، لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ ہم کو آخرت کے لیے، مصیبت میں نجات کے لیے، مشکل حالات سے نکلنے کے لیے جس کی دعا کی ضرورت ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب کی دعا کی ضرورت ہے۔
जैसा कि लास्ट दिनों में देखा था ना कि वो एक पीटीआई का साबका 20 साल सदर उसने वफा निभाई पीटीआई के साथ, लेकिन उसका जनाजा टीएलपी के उम्मीदवार ने पड़ा है। तो ये लोग इतने बेशरम हैं कि दुनियावी कामों के लिए बकवास करते हैं, तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, लेकिन जो असल हमारी जिंदगी है, हकीकी जिंदगी है, उस हकीकी जिंदगी में निजात के लिए हाफिज साद रिजवी साहब के पास जाते हैं, तहरीक लब्बैक के उलमा अकराम के पास जाते हैं। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल झूठ और बकवास था। हाफिज साद रिजवी साहब को वजाहत देने की जरूरत ही नहीं थी। हमको यकीन था साद रिजवी साहब के ऊपर कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा, और वैसे जमात इस्लामी ने भी इत्तेहाद खत्म कर दिया है। और जो पीटीआई के यूथ कहते हैं कि भाई उलमा अकराम इमरान खान के साथ हैं, तो हम थोड़ी वजाहत कर दें कि हम उलमाए हक न मौलाना फजल रहमान को समझते हैं, न हम यानी कि जमात इस्लामी वाले सिराजुल हक को समझते हैं, न हम वादतुल मुस्लिमीन वालों को समझते हैं। ये सब भी मफाद परस्त हैं। जब भी इनको, जो अब जमात इस्लामी वालों ने जो इत्तेहाद से लातलकी का यानी कि इत्तेहाद खत्म कर दिया, तो उसमें सबसे बड़ी जो उनकी वजह थी, वही उनकी वजह थी कि वो जाती मफाद को देख रहे कि भाई पीटीआई हमको कहती है कि आप सिर्फ केपीके में हमारे साथ इत्तेहाद करो, लेकिन हम कहते हैं कि हम वफाक में भी आप हमें साथ रखो, लेकिन वो वफाक में हमको साथ नहीं रखते, तो लिहाजा हम केपीके के हद तक भी हम इत्तेहाद, यानी कि वो भी उन लोगों ने अपना जाती फायदा देखा है, कोई दीन का काम नहीं देखा है। तो बाकी जो रह गई मुत्तहिदा वादतुल मुस्लिमीन, उसके बारे में तो मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता हूं कि पाकिस्तान में जितनी भी कानून साजी हुई सहाबा कराम के बारे में, जो गुस्ताखों के बारे में, सबसे बड़ी जो रुकावट थी इन्हीं लोगों की थी। आरिफ अलवी ने जो साइन नहीं किए थे, वो भी वीडियो वायरल हो रही है कि वही इन लोगों की थी। तो ये मेरा ख्याल है पीटीआई वाले जूथियों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि इमरान खान गया तो किन के पास गया? जो ईरानी एजेंट हैं, जो ईरानी इनकलाब का जो बोया हुआ बीज है, उनके पास जाके बैठ गया कि भाई लेकिन वो गलती इमरान खान की नहीं है। वो गलती इमरान खान की इसलिए नहीं है कि इमरान खान के 5 और 6, मैं लास्ट वीडियो में कहा है कि उसकी जो रहनुमा है उसको छोड़ के चले गए हैं। अब इमरान खान किसी न किसी तरीके से उनको किसी न किसी वाड़े में बंद करना चाहता है अपनी भेड़ बकरियों को, कि अगर वो इस तरह आवारा रहे तो वो उड़ जाएंगे, एक एक करके सब उड़ जाएंगे और मेरी झोली फिर खाली हो जाएगी। और ऐसा करते हैं, इनको किसी न किसी छतरी में किसी न किसी के साथ बांध दें, हो सकता है ये रुक जाएं। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि यही जो 2 फैसले थे इमरान खान के, वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करना और अली अमीन गंडापुर को केपी वजीर आला मुंतखब करना, ये इमरान खान की इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती है कि इन 2 गलतियों की वजह से अब उसके जो कारकुन हैं, जो पहले नहीं इमरान खान के खिलाफ हुए, अब वो कारकुन भी इमरान खान के खिलाफ हो रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें आ रही हैं कि जो आम कारकुन है इमरान खान का सपोर्टर, वो भी इमरान खान से बजंद हो गया है कि ये 2 फैसले इमरान खान ने किए, ये बहुत ही गलत फैसले किए। और वो अब इमरान खान के यूटर्न से तंग आ गए हैं कि मैंने ये भी फैसला किया था, मेरी गलती थी, ये भी गलती थी, ये भी गलती थी। अब ये फैसले इमरान खान के गले पड़ने वाले हैं, इमरान खान की असल सियासत खत्म होने वाली है इन 2 फैसलों की वजह से। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।